وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها ثم هم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. یہ قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے اور سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے جو سورہ فرقان یہ سورت نمبر 25 ہے سورہ فرقان کے 19 نمبر پارہ ہے آخری رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری رکوع میں خصوصیت کے ساتھ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے. وہ کیسے ہوتے ہیں, ان کی صفات کیا ہے, ان کی کیا کوالٹی ہے, اس کو بتایا ہے. جس کی آیت جو تھی وہ رحمان کے بندے. اس لفظ کے اندر دیکھیے اب کتنی محبت ہے اللہ کی. رحمان کے بندے خاص طور پر اپنا ایک نام جو اللہ کا خاص نام ہے رحمان, اس کا ذکر کیا, وہ میرے بندے ہیں. قرآن مجید کی ایک سورت کو چھوڑ کے تقریباً ہر سورت کی ابتدا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے. سورۃ توبہ کو آپ چھوڑ دیجیے. قرآن میں جملہ 114 صورتیں ہیں, جس میں سے سورۃ توبہ کو 113 صورتوں میں جو بھی صورت آپ شروع کر رہے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ہر صورت پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں, میں رحمان اور رحیم ہوں. یعنی اس سے بندہ تاکہ اللہ کی طرف آگے بڑھے, اگر وہ گنہگار بھی ہے تو آگے بڑھے کیونکہ وہ رحمان ہے. کیوں سورت کا آغاز کیوں کر رہا اللہ رحمان سے, رحیم سے کیوں کر رہا؟ جو بھی کتاب پڑھنے والا ہے قرآن پڑھیں گا تو میرے یہ جو دو نام ہے نا, میں رحمان اور رحیم ہوں. میں کوئی غضبناک نہیں ہوں تمہارے اوپر, میں تو معاف کرنے والا, رحم کرنے والا, بخشنے والا. یعنی اللہ اپنا جو تعارف کتاب میں بار بار کروا رہے ہیں نا, وہ کہ اللہ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ غضبناک ہے, آپ کو جہنم میں ڈالنے والی ہے. نہیں, آپ سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. بے انتہا محبت اللہ اپنا تعارف کروا. ودود,
وعدہ میں بخشنے والا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی بخشنے والا نہیں ہے، میں ہی ہوں غفار، میں ستار ہوں۔ ستار کے معنی تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہوں، چھپا دینے والا ہوں تمہارے عیبوں کو، تو ستار ہے وہ۔ آدمی گناہ کر کے خود پچھتاتا، لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں، دیکھیے قیامت کا دن آئے گا تو میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا میں، تاکہ تم شرمندگی سے بچو۔ کتنی بڑی محبت والا بندہ ہے وہ۔ یا تو ہم آپس میں کچھ ہوگا تو اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا بھائی، لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں، نہیں میں ویسا نہیں، میں تو غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ یہ باتیں اللہ اسی لیے فرما رہے ہیں تاکہ بندے کو بھی اللہ سے محبت ہو جائے۔ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے، مگر بندے کو بھی اللہ سے محبت ہو جائے، اسی کی کوشش کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ کے نبی یہی بتایا، دیکھو تمہارا جو رب ہے بے انتہا محبت کرنے والا ہے تم کو، دیکھو تمہاری رب کیسی محبت کر رہا ہے۔ سورہ نوح آپ پڑھیں گے، اس میں یہی بات، دیکھو تمہارا رب آسمان سے بارش کا برسانا لگاتا تمہارے لیے، فصلیں اگا رہا ہے تمہارے لیے، ہوائیں چلا رہا تمہارے لیے، ہما قسم کے میوے پیدا کر رہا تمہارے لیے، ہاں کیسی کائنات بنایا تمہارے لیے۔ دیکھو میں کتنی محبت کرو اپنے بندوں سے، تم کو بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے۔ اور پھر بندہ جب کسی سے محبت کر لیتا تو اس کے در کو نہیں چھوڑتا۔ یہ محبت کی خاصیت ہے، اس کی جب محبت ہو جاتی ہے نا پھر اس کے در کو نہیں چھوڑتا ہو۔ ہاں پکڑ لیتا اللہ کو، بار بار پکڑ لیتا اس کو، لمبے لمبے سجدے کر لیتا، اللہ سے محبت ہے اس کو، اس کی شان بیان کرنا شروع کرتا، اس کے گیت گاتا انہیں تسبیح کی شکل میں، کیا وہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے گیت گاتے ہیں، تران اس کے ترانے گاتے ہیں، تب یہ ترانہ اللہ کا ترانہ کیا تسبیحات اس کی، یہ کب ہوئی ہے جب اس سے محبت ہو جائے، محبت ہونا اس سے۔ ہم کو ڈرا دیا گیا اللہ سے، ایسا نہیں ہے معاملہ، اللہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے۔ قرآن کی ہر صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا فیاض ہے ہمارا رب، بڑا فیاض ہے۔ میں گنہگاروں گھبراؤں مت، ڈرو مت، مایوس مت ہو، میں معاف کرنے والا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو جائے۔ یہ ہے بات اللہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں جو بات شروع کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اپنا ایک نام ہے اس کا خاص جو ہم ہر صورت میں پڑھتے ہیں، رحمان، اس سے شروع کرا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ جو رحمان کے بندے ہیں، عباد کے معنی بندے، رحمان کے معنی رحمان کے بندے، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی ایک صفت اللہ بیان کر، ان کی کوالٹی بیان کر رہا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین میں، زمین کے اوپر ان کی چال، ان کی چلن جو ہوتی ہے نا بڑی نرم ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی ان کے پاس۔ رحمان کے بندوں کی بنیاد صفت یہ ہے کہ ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، حماقت نہیں ہوتی، نرم ہوتے ہیں، دل کے بھی نرم ہوتے ہیں۔ ہر نو ان کی چال، ان کی چلن، ان کی گفتگو، سب کے اندر ایک نرمی ہوتی ہے، ایک شائستگی ہوتی ہے، ایک انسانیت ہوتی ہے، ایک ادب ہوتا ہے، ان کی صفت ہے۔ خالی نماز میں نہیں جھکتے یہ، بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی جھکتے ہیں، ان کے سامنے بھی اکڑتے نہیں یہ۔ زمین میں جب چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، اکڑ نہیں دکھاتے۔ سب سے پہلی کوالٹی رحمان کے جو بندے ہیں، کسی قسم کی اکڑ نہیں، کسی قسم کا حماقت نہیں۔ اللہ مال دیا تو مال کی کوئی حماقت نہیں، اللہ طاقت دیا تو طاقت کی نہیں، اللہ حسن دیا تو حسن کی نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو اقتدار ہے تو اس کی نہیں، ہاں اگر آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، آپ حاجی ہیں، اس کی بھی آپ کو حماقت نہیں. بھائی اللہ کی توفیق ہے. اصل میں صبح کا عبادتیں کر رہا ہوں، قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی مجھے نہیں معلوم. یہ تو اسی دن پتا چلے گا. اتنی عبادت گزار رہے تو کیا ہوا. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. اپنی سوچ میں بڑی نرمی ہے. یہ ہر نرمی، عاجزی، انکساری، بردباری. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے، عاجزانہ اس کی زندگی ہوتی ہے، نرم مزاج کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نرم مزاج والے کو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں، اس کی محبت ڈال دیتے ہیں دوسروں کے دل میں. اور جو اکڑتا ہے اللہ اس کے دل میں دوسروں کی اس کے نفرت ڈالتے ہیں. ارے بڑا اکڑو یارو، نکالو، بولتے ہیں نا ابھی بڑا پیسے والا رہے تو آپ سامنے تو کریں گے ویسا، مگر بعد میں گالیاں دیتے ہیں اس کو. اکڑو ہے، نکالو، ہم کو کیا کرنا ہے، کتنے پیسے والا ہے ہم کو کیا پتہ. بولتے نہیں بولتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نفرت ہے. یہ مر گیا تو افسوس نہیں کرتے ایسی آدمی کرے، نکالو، اور اچھا ہوا مر گیا تو گندگی گئی بولتے. لیکن ایک اخلاق والا نرم مزاج والا آدمی کا تو آپ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، بڑا اچھا آدمی تھا بھائی. ہاں اور اس سے بڑی کیا چیز چاہیے آپ کو؟ کیونکہ یہ چیز آپ دولت سے، اقتدار سے نہیں خرید سکتے. آپ یہ چیز، اس کا معاملہ انسان کے دلوں سے ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، جو نرم دل سے محروم کر دیا گیا، اللہ کے نبی اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا. اللہ نے ہر خیر سے اللہ اس کو محروم کر دیا. جو سخت دل کا ہے، رحم نہیں اس کے پاس. دیکھیے ہاؤ لانگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ کا رحم، آپ کا کرم کو آپ دیکھیے. آپ ہمیں آپ کی سیرت میں بات ملتی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر خواتین بھی آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہاں پہ کوئی بچے کی آواز اگر سنتے تو آپ اپنی نماز کو ہلکی کم کر دیتے تھے. آپ مطلب قرات، میں نہیں چاہتا کہ میری تلاوت کی وجہ سے وہ بچے کو اس کی ماں کو تکلیف پہنچائے. یہ ہے نرمی، یہ ہے رؤوف الرحیم. قد جاءکم، کیا فرمانا ہے؟ رؤوف الرحیم من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کون ہے یہ نبی؟ تمہارے حریص ہیں، تمہارے فائدے کے حریص ہیں. نبی تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی مومن کو ذرا تکلیف نہ ہو، اور تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ذریعے سے تو نبی کو بھاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر. یہ نبی کی مزاج ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے متعلق خود قرآن میں اللہ کیا فرمایا؟ سورہ ال عمران میں بات آتی ہے نا، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بڑا نرم دل بنا دیا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کا سخت دل ہوتے ہیں، آپ غصے والے ہوتے، تیز اور تند ہوتے آپ کی زبان، تو پھر یہ مجمع آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، کبھی کہ چھڑ جاتا. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بھاگ جاتے یہ لوگ. یہ آپ کے اخلاق ہیں، یہ آپ کی نرمی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جو آپ کے پاس لوگ کھنچ کھنچ کے آ رہے ہیں، یہ چیز ہے، یہ چیز آنا ہے نا. قرآن جو چیز بتا رہا، یہ رحمان کے بندے نہیں ہے، پسندیدہ بندے ہیں رحمان کے. ان کی دلوں کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، بڑائی نہیں ہوتی، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتی، حماقت نہیں ہوتا. نرم ہوتے ہیں، جھکنے والے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں. اور زندہ انسان کی علامت ہے یہ. زندہ انسان کی علامت کیا ہے؟ وہ جھکتا ہے. مردے کی علامت کیا ہے؟ سانس نکلنے کے بعد انہیں پیٹھ اکڑ جاتی اس کی، ہڈیاں توڑنا پڑتا ہاتھ دھوتے وقت. کیا جھک نہیں سکتا، حرکت کر سکتا. زندے کی علامت یہ ہے کہ وہ جھکنے والا ہے.
عاجزی کرنے والا ہے، اور اللہ اسے بندوں کو پسند کرتے ہیں، عاجزی کرنے والوں کو. جو یہ بات فرمائی نا اللہ سبحانہ و تعالی، یمشون علی الارض ہاؤنا، جب بھی زمین میں چلتے ہیں. زمین میں چلنے کا مراد کیا؟ خالی چلنے سے مراد نہیں ہے بھائی، ان کا رہن، ان کا سہن، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا نرم مزاجی سے ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں ان کے اندر، اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا. یہ بات بتائی گئی ہاؤ نو، اور ایک بات پھر آگے کیا بات آ رہی ہے؟ ان کی نرمی کی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب لوگوں سے ملتے جلتے اگر کوئی بد اخلاق مل جائے، کوئی جاہل لوگ مل جائے، ان کے منہ لگیں تو ان کا جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے وہ لوگ، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. بھائی سلام، میں آپ کے ساتھ الجھتا نہیں، آپ سے بحث نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بس اس سے لڑائی جھگڑا، اس سے گفتگو، اس کو جواب دینا نہیں. جاہل کو جواب دے ہی نہیں سکتے، آپ نہ دینا بھی چاہیے. وہ جاہل والا تصور ہے اس کا، کوئی علمی بات نہیں ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن جہالت جو آدمی کر رہا ہے نا، اس کے متعلق اللہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے ان کا سابقہ پڑ جاتا ہے تو الجھتے نہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. تو کیا بول رہا، میں کیا بول رہا ہوں، تو ایسا کیوں بولا، سمجھ میں رہا، ابھی تیرے کو بتاتا ہوں، ابھی دیکھ لیتا ہوں، یا ٹھہر نہیں تو ابھی بلا کے لاتا ہوں. یہ سب کرتے نا پر بات، یہ سب نہیں ہوتا. بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے تجھ بڑا، اللہ حافظ، اللہ سلامت رکھے تجھے بھی مجھے بھی، قالوا سلام. بس اللہ کی سکھائی ہوئی بات نہیں ہے. رحمان کے پسندیدہ جو بندے ہیں ان کی کوالٹی اللہ بتا رہا ہے. یا تو مسئلہ لڑائی، یا تو مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. بڑا عجیب مزاج نہیں، مزاج بنا نہیں ہمارا. اسلامی جو مزاج ہے نا وہ نہیں بنا. ہم تو مسلمان ہیں، نماز ہمارا سبھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو مزاج ہے وہ نہیں بنا. ابھی یہی بننا ہے. اسی کو کہا گیا تربیت، اسی کو کہا گیا تقوی، اسی کو کہا گیا تزکیہ. آپ کی تربیت ہونا، آپ کا تزکیہ ہونا، آپ کا مزاج بدلنا ہے اصل میں. سمجھے؟ یہ نہیں کہ لمبی داڑھی آپ کی بڑھ گئی، آپ ٹخنے سے اوپر بھی پہن لیا، الحمدللہ امامہ بھی بن لیا، آپ سب ہو گیا، لیکن مزاج نہیں بننا آپ کا. آپ کا لباس بدلنے سے، چہرہ بدلنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم. دیکھو اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. ولكن انظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ہم ظاہری طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ٹپ ٹاپ ہیں، وہ سمجھ میں آ رہا. لوگ بیٹھے ہوئے حضرت قبلہ، لباس ایسا ہے، داڑھی ایسی ہے، فلاں فلاں، لیکن زبان صحیح نہیں ہے، تربیت صحیح نہیں ہے، سامنے والے کی عزت نہیں ہے آپ کے پاس. بعض حضرات کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت قبلہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے کہ انہیں ہاتھ بھی نہیں ملا سک رہے ہیں. لوگ آ کے صرف پیر چھو لے کے جناب ہاتھ مل لے کے چلے جا رہے ہیں، پیر چھو کے مل کے چلے جا رہے ہیں. بتائیے آپ کہاں کا ہے یہ چیز؟ یہ کس کی ہے یہ سب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا آپ کسی بتا سکتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو؟ ہاں ہے یہ چیز مذاہب میں ہے، لیکن یہ مشرکانہ مذاہب میں نہیں ہے. ان کے پنڈت، ان کے فادر، ان کے فلاں فلاں ان کے پیر چومتے ہیں، ان کو بوسا دیتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، لیکن اسلام اس کو حرام قرار دے دیا ہے. نہیں، یہاں پہ تصور ہی نہیں ہے اس بات کا. یہاں پہ لیکن یہ لائن لوگوں کے پاس چومم چامی نہیں، اکڑ. ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے عربوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریت ہے؟ کوئی بھی آپ چھوٹا ہو بڑا ہو، کیا ہوتا تھا؟ آپ سب سے پہلے کوئی بڑا آدمی آتا، رسول اللہ کے بعد عمر رسید آیا تو آپ اس کے کیا کرتے ہیں؟ پیشانی کو بوسا دیتے ہیں. چھوٹا بچہ آتا
اگر وہ بڑے عمر کا ہے تو بچہ بوسا دیتا. یہ ہے اسلامی طریقہ. ارے اس کے اوپر سب سے بڑا جو سر اوپر اللہ کیا ہے اسے بوسا دے. تم گری ہوئی قوم پیروں کو بوسا دے رہی. تم اسورت سافلین کیا بھائی؟ اللہ کا جو دین ہے اس میں پیشانی کو چومنے کا ہے, پیشانی کو بوسا دینے کا ہے, اور پوری سیرت بھری بھی ہے اس سے. اور عربوں کا رواج آج بھی ہے, ابھی بھی اس وقت وہاں پہ وہ سنت آج بھی جاری ہے. وہ یا ہمارے پاس الٹا وہ پجاریوں کا دین اپنا لیا, ہم پیروں کو چومنے کا. کام باقی رہے مشرکانہ عمل, مشرکین کے دل میں ہے وہ چیز, انہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس. ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, ہمارے دین میں نہیں, اللہ کے دین میں یہ بات نہیں ہے. کہ نہیں, انسان کی قدر کرو, آپ انسان کی قدر کرو. ہر انسان عزت والا ہے. سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بھی جا رہا دکھ گیا تو چھوٹا بچہ اللہ کے نبی اس کو سلام کر رہے. سنے ہوں گے نا آپ یہ حدیثیں بھی, سلام کر رہے ہیں آپ. یہاں پہ کیا ہے, تربیت ہی نہیں ہوئی ہماری. اس وقت تکبرانہ وہ ہے سارے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, ایک بات آتی ہے سورہ بنی اسرائیل, زمین میں اکڑ کے مت چلو. کسی تشریح ہے وہ, یا نرم چال چلو بولا, اور اس کے جو ضد ہے وہ سورہ وہاں پہ آگے بنی اسرائیل میں, وہ اکڑ کے مت چلو. بات واضح ہو گئی ہے, اکڑ نہیں. کس بات پہ اکڑیں گے بھائی؟ حیثیت کیا ہے بولو آپ. آخر میں تو ہم جانے ہی والے نا, مٹی میں دبنے والے ہیں. وہاں پہ کیڑے آئیں گے کھانے کے لیے. کس بات پہ پکڑ گئے؟ کھائیں گے نا, کیڑے کھائیں گے. پھر کس بات پہ فخر کر رہے ہیں؟ سوچو بول رہے اللہ سبحانہ کیا ہے تمہاری بڑائی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. جاہلوں سے جب سابقہ بڑھ جاتا ہے, ویسی ویسی بات ہو جاتی ہے, ناگوار کوئی بات ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ سلامتی کا راستہ لیتے, بحث مباحثہ نہیں کرتے, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے. ہاں بھائی توج بڑا, چلو بس ختم. کیا کرنے کا ہے آپ کو؟ فساد سے آپ کو بچنا ہے تو توج بڑا, میں چھوٹا, ختم. فساد ختم ہو گیا. ہاں کیا آپ سمجھ رہا اپنے آپ کو بھلا بھلا؟ بہت ساری ایسے باتیں ہیں. یہ نہیں, اللہ کو تکبر حماقت پسند نہیں. کیا یہ بات فرمائی اللہ نے سورہ قصص کے آخری رکوع میں فرمایا جنت کا ذکر کرتے ہوئے. دیکھیں وہاں کیا بات آتی ہے, وہ بھی سن لیجیے آپ, اہم بات ہے وہ. وہاں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے آخرت کا گھر جنت ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے. لا یریدون علوا, اپنی بڑائی نہیں چاہتے, اپنی حماقت نہیں چاہتے, اپنی انانیت نہیں چاہتے, اپنا ایگو نہیں چاہتے. کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ان کا اپنی بڑائی بیان کرنے کا. سمجھے آپ؟ ان لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جو زمین میں اکڑتے ہیں, حماقت کرتے ہیں, میں بڑا تو بڑا. جب یہ ہے تو وہ اکڑنے والے جنت میں جا ہی نہیں سکتے. بلکہ اللہ تبارک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے اکڑنے والے ہیں نا, یہ زمین کے اوپر اکڑ کے چلنے والے ہیں, حماقت, جھوٹی حماقت, وہ بھی. اللہ کے نبی فرماتے ایسے لوگوں کو ہم حشر کے میدان میں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے. تمہاری یہ حیثیت تھی دنیا میں, اب چونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں. دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے کبریائی کسی بھی اعتبار سے. وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے نا, ابھی تو بات پڑھیں گے جو تکبر کرتے ہیں وہ جنت میں داخل, ان کے لیے بنائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمائی بات صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے, وہ کیا ہے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ
جہنم میں نہیں جا سکتا. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے حدیث سے؟ کیا سمجھیں گے اپن؟ مطلب کوئی اعلیٰ متقی فلاں فلاں نہیں. اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو انہیں جہنم میں نہیں جا سکتا. جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے انہیں جنت میں نہیں جا سکتا. مسئلہ سمجھنے کا ہے. یہ بات جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی باتوں میں سے اور ایک بات یہ بھی ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو انہیں دوزخ میں نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو انہیں جنت میں نہیں. تو پھر مسئلہ یہ ہے یا اس بات کو بتانا تکبر کی قباحت کو بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ترین ایمان والا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ادنے سے ادنا ایمان اگر اس کے دل میں ہے ادنے سے ادنا بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کے دل میں تکبر نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. بات یہ ہے سمجھنے کی. بڑا متقی بڑا نہیں بلکہ ادنے سے ادنا بھی اگر انہیں کوئی ایمان والا ہے معمولی ایمان والا بھی ہے تو تکبر وہ گناہ ہے. ایک معمولی ایمان والے کے دل میں بھی تکبر نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے سر. تو بات سمجھائی گئی نا. یہ ہے ایسے. اور قرآن نے بات کہی سورہ قصص کے آخری رکوع میں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یريدون علوا فی الارض ولا فسادا. جنت ان لوگوں کے لیے ہم نے بنائی ہے جو زمین میں اپنی اکڑ حماقت نہیں چاہتے تکبر نہیں چاہتے. کیونکہ یہ تکبر کیا ہے؟ زمین میں فساد ہوتا ہے. اس سے ہر آدمی جب میں بولیں گا انہیں بھی میں بولیں گا. فساد دنیا میں جتنے جھگڑے چل رہے خون خرابہ ہو رہا چاہے حکومتوں کے لیول پہ ہو پارٹیوں کے لیول پہ ہو یا افراد کے لیول پہ ہو خاندانوں کے لیول پہ ہو یا قبائل کے لیول پہ ہو یا سب ہر جگہ تو بڑا میں بڑا اسی پہ جھگڑے ہو رہے. اور جو ایسا کر کے زمین میں فساد کریں گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں. وہ کتابی نمازی رہن دو حاجی رہن دو کچھ بھی رہن دو جنت کے دروازے بند. اللہ بولا یہاں پہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ دونوں چیزیں فساد زمین میں کرنے والے جو ہوتے ہیں نا اکڑو لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ہر جگہ گھر میں فساد محلے میں فساد یہاں سب ان سے ہوتا ہے. کوئی چیز کو نظر انداز کر دینا فوت ضرورت سے کام لینا حکمت سے کام لینا. جیسے اللہ اوپر فرمایا جاہلوں سے جب ملتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے کوئی ناگوار بات ہو جاتی ہے تو لڑتے بھڑتے نہیں بلکہ قالوا سلاما بول کے نکل جاتے ہیں سلامتی کا راستہ لے کے. سمجھ میں آ رہا؟ اب اگر وہاں پہ بحث مباحثت شروع ہوگا تو پھر فساد کا دروازہ کھلے گا. اسی لیے صبر عفو اور درگزر اس کو مقدم رکھا گیا ہے. ہر جگہ معاف کر دو. رحمان کے بندے وہ جو زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے. زمین میں بڑی نرم چال ہوتی ہے ان کی روش بڑی نرم ہوتی ہے. ان کی ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو ہی پسند کرتا ہے. جو چیز اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہی ایمان والوں کے لیے پسند کیا ہے. دیکھو میں معاف کرنے والا ہوں تم بھی معاف کرو تم بھی بخش دو اس کو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو تم بھی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرو پھر غلطیوں کو معاف کرو تم. ہاں یہ بات اللہ حکم ہے قرآن میں. اور یہاں جس انداز میں بات کہی گئی ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. سلامتی کا راستہ ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ تو اللہ تعالیٰ دین کی بات فرمایا. لوگ صبح میں زمین پہ اٹھ رہے بیٹھ رہے کاروبار معاملہ تجارت لوگوں سے ملنا جلنا یہ وہ ساری باتیں ہو رہے نا. یمشونا بولے تو ساری باتیں یہ تو دن کی روشنی کی بات ہو گئی نا. اب ان کی تنہائی کے لمحات کیا ہوتے ہیں؟ تنہائی کے لمحات بولے تو رات کا وقت ہے رات کا سناٹا ہے سب سو رہے ہیں. ان کی فکر کیا ہوتی ہے اس وقت کیا سوچتے ہیں؟
سب سو رہے اور آٹے مارتے ہوئے، لیکن یہ رحمان کے بندے، رحمان کے چہیتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں راتوں کو کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام کرتے ہیں. ہاں، والذین یبیتون لربہم، یہ اپنے رب کے آگے سجدوں میں اپنے جناب علی وقت کاٹتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں راتوں کو. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، سورہ سجدہ میں بھی اللہ یہ بات فرماتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں راتوں کو بڑا کم سوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون. رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. لوگ سوتے پڑے ہوئے ہیں لیکن اٹھ جاتے ہیں، اول ساعتوں میں اٹھ کے اپنے رب سے لاؤ لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے محبت ہے ان کو. ابھی بتایا نا، جس کو محبت اللہ سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کا در نہیں چھوڑتا. اب حکمت کی بات جو میں بتایا، قرآن کے 114 سورتیں، جس میں سے ایک سورت کو نکال دو آپ، سورۃ توبہ، ہر سورت کو پڑھنے سے پہلے اپنا رب تعارف کروا رہا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، میری رحمت تم کو گھیری ہوئی ہے، میرے در کو مت چھوڑو، تو میں تم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوں. جب اللہ ہم سے محبت کر رہا تو ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنا ہے. لیکن ہم اللہ سے محبت پیدا ہی نہیں کر رہے لوگوں کو، واعظ و بیانوں میں خالی ثواب عذاب ثواب عذاب بس یہی بتاتے رہے، یہ کرو یہ ثواب، وہ کرو یہ عذاب ہو جائے گا، وہ خبر میں مارے جائیں گے تم، وہ کوڑے مارے جائیں گے، وہ پھسلیاں توڑ دی جائیں گے. ارے کیا کیا ہے رے بھائی، یہ کیا اللہ کھونے کا آتا؟ کوئی جلات ہے، کوئی ہٹلر ہے، کون ہے وہ، اس کو جو آپ اس انداز میں پیش کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی گروزہ لے کے آئے تھے کہ ایک بھارت 7 زمین کے اوپر دس رہا ہونے. ارے بھائی بات کرو تو کچھ عقل کے کرو. 7 زمین خالی ہتھوڑا مارے تو وہیں پاش پاش ہو جاتا انہیں. اب اتنا سخت کیسا ہوگا اس کا سر کہ 7 زمین تک نہیں پھوٹ رہا. ارے بھائی بات ہونا علم کی ہونا، اخلاق کی ہونا، اسلام کو اس انداز میں جو پیش کرے نا، تو ظاہر ہے کہ آج کل کا نوجوان کا جو طبقہ ہے نا، وہ اس قسم کی باتیں سن کے مذہب سے متنفر ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ متنفر ہو جاتا. اب ہمارے واز کرنے والوں اس کے سوا آتا ہی نہیں کچھ بولنے. قرآن میں بے حساب آیات اللہ سے محبت پیدا کرنے والی ہے. ہاں، اللہ دیکھو کائنات، اللہ کتنا مہربان ہے، کیا کیا کر رہا اللہ تمہارے لیے. ارے بھی باتیں پیش کرو، اللہ سے محبت پیدا کرنے لگا ہو آپ لوگ. جب دیکھیے